دوستوں، میں ہوں محمد خورشید خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ دوستوں، آج آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں اختر الایمان کے لکھی ہوئی اس آباد خرابے میں یہ آپ بیتی خود نوشت اور سوانح ہے۔ آپ بیتی خود نوشت سوانح ایک ہی ہے۔ دوستوں، اختر الایمان مشہور نظم گو شاعر ہیں، لیکن نثر میں انہوں نے اپنی آپ بیتی اس آباد خرابے کے علاوہ چند ادبی مضامین بھی لکھے ہیں۔ دوستو، اختر الایمان کا اصل نام محمد اختر الایمان تھا۔ وہ نجیب آباد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مسجد میں امامت کرتے تھے۔ یعنی 1915 کو اختر الایمان پیدا ہوئے اور 1996 کو اختر الایمان کا انتقال ہوا۔ اختر الایمان کی ابتدائی تعلیم مختلف گاؤں اور قصبوں کے مدرسوں اور اسکولوں میں ہوئی۔ انہوں نے میٹرک فتح پوری مسلم ہائر سیکنڈری دلی سے پاس کیا۔ بی اے اینگلو عربک کالج، جو اب اس وقت موجودہ ذاکر حسین کالج کے نام سے ہے، کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم اے اردو میں داخلہ لیا، مگر اسے مکمل نہ کر سکے۔ پہلا سال مکمل کرنے کے بعد پونے چلے گئے، جہاں فلموں کے لیے لکھتے رہے۔ کچھ دنوں بعد ممبئی گئے اور پوری زندگی وہیں گزاری، اور ممبئی کے اپنے 50 سالہ قیام کے دوران انہوں نے بہت سی فلموں کے منظرنامے اور مکالمے لکھے۔ ان کی لکھی ہوئی بعض فلمیں بہت مقبول ہوئیں، مگر ایک بلند پایہ شاعر ہونے کے باوجود انہوں نے فلموں کے لیے گانے کبھی نہیں لکھے۔ اختر الایمان کا شمار اردو کے بڑے نظم گو شاعروں میں ہوتا ہے۔ ان کے 10 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ پہلا مجموعہ گرداب اور آخری زمستان سرد مہری کا، جو ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ دوستو، آپ بیتی خود نوشت اور سوانح کیا ہے؟ تو ہم سب سے پہلے یہ جان لیں، اور اس کو بڑے غور سے آپ سنیے گا اور لکھیے گا اس کو اپنے کاپی پر، کہ اس میں خاص جو آپ بیتیاں ہیں اور ہمارے امتحان میں آنے کی امید رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب کیا ہے۔ یعنی خود نوشت یا آپ بیتی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حال بیان کرنا۔ اس بیان کے دائرے میں پوری زندگی بھی آ سکتی ہے، اور زندگی کا کوئی خاص دور یا کوئی واقعہ بھی آ سکتا ہے۔ خود نوشت کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے، اس سوال کے کئی جواب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ لکھنے والا اپنی یادوں کو مرتب اور محفوظ کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے تجربوں میں پڑھنے والوں کو بھی شریک کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہ لکھنے والا اپنے قاری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے دنیا اور اس کے لوگوں کو کس نظر سے دیکھا ہے۔ اچھی خود نوشت میں لکھنے والا خود اپنے منہ میاں مٹھو نہیں بنتا، اس لیے خود نوشت لکھنے والے کو ہمیشہ بہت ضبط اور احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ دوسروں کے بیان میں بھی سچائی اور دیانتداری کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ اردو میں خود نوشت کی روایت زیادہ پرانی نہیں ہے۔ مولانا جعفر تھانیسری کی آپ بیتی کالا پانی ہے۔ کالا پانی کو اردو کی پہلی خود نوشت کہا جاتا ہے۔ یہ دوستو لکھیے گا اس کو۔ اس کی اشاعت 1923 میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ سب سن بھی دیا ہوا ہے، اور اس کی اشاعت 1923 کو ہوئی۔ ہمارے زمانے میں رشید احمد صدیقی کی آشفتہ بیانی میری، یہ مشہور ان کی آپ بیتی خود نوشت سوانح ہے۔ سر رضا علی کی اعمال نامہ ہے۔ جوش ملیح آبادی کی یادوں کی بارات، یہ بہت مشہور ہے اور اکثر اس پہ سوالات آتے ہیں۔ قرۃ العین حیدر کی سوانح نگاری ہے۔ ان کا ایک مشہور ناول ہے کار جہاں دراز ہے۔ یہ ناول جو ہے ان کا خود نوشت ہے۔ کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ کار جہاں دراز ہے کا موضوع کیا ہے، تو آپ سوانح لکھیں گے، خود نوشت لکھیں گے، جو آپ کے آپشن میں دیا ہو وہی اس پہ ٹک کریں گے ان تینوں میں سے۔ قدرت اللہ شہاب کی آپ بیتی ہے شہاب نامہ۔ خلیق ابراہیم کی مشہور آپ بیتی ہے منزلیں گرد کے مانند۔ اختر الایمان کی اس آباد خرابے میں بہت مشہور ہیں۔ اب آئیے خواتین کی نے جو آپ بیتیاں لکھی ہیں ان پر،
کہ خواتین کی آپ بیتیوں میں بیگم حمیدہ اختر کی، لکھ لیجئے گا، بیگم حمیدہ اختر کی ہم سفر کے عنوان سے شائع ہوئی، اور جعفری کی جو رہی سو بے خبر رہی، اور سیدہ بانو احمد کی ڈگر سے ہٹ کر، اور بہت دلچسپ اور مقبول آپ بیتیاں ہیں، یہ ہمیں یاد رکھنا ہے۔ آپ بیتی بالعموم نثر میں لکھی جاتی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے منظوم آپ بیتیاں بھی لکھی ہیں۔ اب آئیے اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں، جو ہمارے نئے سلیبس کے مطابق نیٹ میں موجود ہے، اور یہ 8 نمبر جو یونٹ ہے اس میں آپ کو دیا گیا ہے، جو غیر افسانوی ادب ہے۔ یہ مضمون اختر الایمان کی آپ بیتی اس آباد خرابے میں کا ابتدائی حصہ، اس حصے میں اختر الایمان نے اپنے بچپن کے حالات بیان کیے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک رات ہم کمباسی گاؤں سے چل کر عبداللہ پور جمنا نگر کے اسٹیشن پر پہنچے۔ پلیٹ فارم پر تیل کی لالٹینیں جل رہی تھیں۔ ہمارے پاس ٹین کا ایک صندوق تھا۔ ابا نے ٹین کا صندوق میرے سر پر رکھ دیا اور باقی سامان خود لے لیا اور پیدل ہی سڑک پر چل پڑے۔ آگے اختر الایمان لکھتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے تھے یہ تو پتہ نہیں تھا، ہاں اتنا پتہ تھا کہ پچھلا گاؤں جہاں سے ہم چلے تھے اور ہم جس گھر میں رہتے تھے وہاں آشیب کا اثر تھا۔ آشیب کے معنی کیا ہیں؟ یعنی بھوت پریت کا اس میں اثر تھا، جو اکثر ہم آج بھی سنتے ہیں، جس کو ہم مافوق الفطرت عناصر کہتے ہیں، تو یہ آشیب وہی ہیں، بھوت پریت۔ وہاں چھوٹا بھائی رضوان پیدا ہوا جو کچھ ہی دنوں کے بعد مر گیا۔ اپنے چھوٹے بھائی سے مجھے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا، میں اس کی قبر پر چلا جاتا اور وہاں بیٹھا روتا رہتا۔ بستی کا کوئی آدمی ادھر سے گزرتا تو مجھے گھر لے آتا۔ اس کے بعد اختر الایمان لکھتے ہیں کہ میرے والد امامت کا پیشہ کرتے تھے، انہیں دیہات بہت پسند تھے، وہ بچوں کو پڑھاتے بھی تھے۔ والدہ کے میکے جانے کے بعد بھی مجھے تعلیم کی وجہ سے والد صاحب ہی کے ساتھ رہنا پڑتا۔ وہ چاہتے تھے میں بھی ان کی طرح امامت کروں۔ ان کی زندگی خانہ بدوشوں کی سی تھی، کبھی سرکاری اسکول میں داخل اور کبھی قرآن حفظ پر لگا دیا جاتا۔ عبداللہ پور سے چل کر ہم جگادھری پہنچے اور ایک قبرستان کے باغ میں رات گزاری۔ دوسرے دن سگ مدرسے جو ایک یتیم خانہ تھا وہاں پہنچے۔ وہاں کے محتمم، جس کو ہم انچارج کہتے ہیں، حافظ اللہ دیا تھے۔ کچھ روز ساتھ رہ کر میرے والد مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ انہوں نے امامت چھوڑ کر مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہاں پھر قرآن حفظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جانے سے پہلے ابا نے مجھے نماز سکھائی، جو مجھے پہلے سے ہی آتی تھی۔ سگ مدرسے کی ایک لڑکی لالی کا نام یاد ہے، جسے ایک دن لکڑ بھگا اٹھا کر لے گیا۔ کچھ عرصے بعد حافظ اللہ دیا اور ابا میں انبن ہو گئی اور ہمارا وہاں سے تعلق ختم ہو گیا اور ہم سگ بستی میں رہنے لگے۔ یہ 50-60 گھروں کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، جس میں مسلمان، راجپوت اور آرائیں کاشتکار رہتے تھے۔ کاشتکار یعنی جو کھیتی کسانی کرتے ہیں، وہ لوگ اس میں رہتے تھے۔ وہاں رحمت اللہ نام کے ایک شخص نے ہمیں اپنی حویلی کا ایک حصہ رہنے کے لیے دیا۔ اب ابا نے مجھے سرکاری اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس گاؤں میں 1.5 میل کے فاصلے پر ایک پرانا قصبہ بوڑیا تھا، وہاں ایک مڈل اسکول تھا، وہاں پڑھنے جانے لگا۔ قریب ہی ایک محل تھا، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بیربل کا محل تھا۔ یہ قصبہ بہت قدیم ہے، ابھی چند سال پہلے وہاں کھدائی کے بعد 2-3 صدی قبل مسیح کی تہذیب کے آثار ملے۔ سگ بستی سے میں پیدل بوڑیا جاتا تھا۔
چلچلاتی دھوپ یخبستہ سردیوں میں جب اس ندی کے ریت پر سے ننگے پاؤں جلتے ہوئے پیروں کے ساتھ گزرتا، یخبستہ یہ لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے بہت زیادہ ٹھنڈا، برف کی طرح جمع ہوا، تو تلووں کو دھوپ اتنا نہیں جلاتی تھی جتنا سردی جلاتی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل آتے، مجھے اکثر ایسا محسوس ہوتا جیسے اس بستی میں کئی جنم گزارے تھے، کتنا اتار چڑھاؤ دیکھا اور بھگتا جیسے ہفت خواہ طے کیا ہو۔ دوستو یہ تھا UGC نیٹ کے یونٹ نمبر 8 کا ایک مضمون اس آباد خرابے میں، جس کے مصنف ہیں اختر الایمان، اور یہ ان کی آپ بیتی خود نوشت یا سوانح ہے، تو ہمیں اس کو اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے نئے سلیبس میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔